مشکل اس میں نہیں ہے کہ جہاں سے ہمیں چاہیے وہاں کم ہے، مشکل اس میں ہے کہ ہم میں ظرفیت کم ہے۔ یہ ظرفیت کبھی ہمارے اپنے پاس سٹوریج کم ہوتی ہے، اور کبھی جہاں سے آ رہا ہے وہاں پر بھی ہے، آپ کے پاس بھی ٹینک بڑا ہے، درمیان میں جو پائپ لائن ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس میں لیکیج ہے۔ ہمارے ملک میں بجلی کم نہیں ہے، بجلی بہت ہے، جو بجلی نہیں بن رہی اس کے پیسے بھی ہم آئی ڈی پیز کو دے رہے ہیں۔ پھر لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ کرپشن ہے، لائن لاسز ہے۔ ہم اس فرش عذاب میں آتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، پھر ہمارے کردار میں لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ کوئی لائن لاسز ہے، کوئی درمیان میں مشکلات ہیں جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے، وہی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے۔ جو نور محض سے متصل ہو اس کے ہاں لوڈ شیڈنگ کیا ہے؟ پھر اسے سمجھنا ہوگا کہ ظرفیت بڑھانے کا تو ہم نے کہہ دیا، ابھی نیا چیلنج یہ آ گیا کہ ظرفیت بھی ہے، اس طرف بھی بہت ہے، اس کے باوجود بھی مشکلات اگر ہوں تو پھر وہ مشکلات کہاں ہیں، اس کو ہم ڈھونڈ سکیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ یہ ساؤنڈ سسٹم والا کون ہے؟ کوئی سامنے آ جائے تو تھوڑا میں اس کو سمجھا دوں کیا کرنا ہے۔ یہ جو بڑے آپ نے سپیکر لگائیں ان کی آواز کم کریں، اس کی وجہ سے یہ گونج پیدا ہو رہی ہے، اور کم آواز تھوڑی کم جائے لیکن سمجھ میں بہتر ہے اس گونج سے۔ آپ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں تو صلوات پڑھ لیجیے محمد والے۔ روایت ہے علی قدر النیہ تکون العطیہ، آپ کو کتنا ملے گا اس کا فیصلہ خود آپ نے کرنا ہے۔ سٹوریج بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن لائن لاسز کہاں ہے؟ نیت میں۔ نیت میں کیا مطلب؟ آپ کو چاہیے بھئی اگر آپ کو ضرورت ہی نہ ہو، لائن میں پانی آ رہا ہے، ٹینک بھی آپ کے پاس ہے، لیکن آپ بھرتے ہی نہیں اپنا ٹینک، کیوں؟ ضرورت ہی نہیں ہے، میں سفر پہ ہوں، مجھے پانی استعمال کرنا ہی نہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ضرورت نہیں ہے اس لیے ہم نیت بھی نہیں کرتے، ہم عزم بھی نہیں کرتے۔ آپ کبھی بہت دفعہ ہوا ہوگا کہ آپ کہیں میرا دل تو بہت چاہتا ہے میں نماز تہجد پڑھوں، لیکن پڑھ نہیں سکتا۔ میرا دل تو بہت چاہتا ہے میں غریبوں کی مدد کروں، لیکن کر نہیں سکتا۔ بچے جو بیٹھے ہیں میرا بہت دل چاہتا ہے میں بہت محنت کروں، لیکن کر نہیں سکتا۔ یہ بات صحیح ہے؟ جی نہیں، یہ جملہ صحیح نہیں ہے کہ میرا دل تو بہت چاہتا ہے لیکن میں کر نہیں سکتا۔ اصل جملہ کیا ہے؟ میرا دل اتنا نہیں چاہتا کہ میں کر سکوں۔ جس کا دل چاہے اور اتنا چاہے کہ اس چاہت کے بعد عمل آ جائے تو وہ عمل نہ آئے ممکن نہیں ہے۔ یہ جوان بچی ہے، نماز شب کے لیے بیدار نہیں ہو سکتی ہے، ماں بن جاتی ہے، رات میں 10 دفعہ بیدار ہو جاتی ہے۔ اس کی نیند کا کیا ہوا؟ ایک چاہت آئی، ایک ممتا کی طاقت آئی، اس کی وجہ سے وہ جو ایک دفعہ نماز صبح کے لیے بھی آنکھ نہیں کھلتی تھی اور رات میں 10 دفعہ بھی آنکھ کھل جاتی۔ اصل یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، نیت ہے یا نیت نہیں ہے، عزم ہے یا
عزم نہیں ہے، عزم جزم، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ارادہ، پتہ نہیں اور کیا ہے، عزم بھی اردو میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ دین نیت کے بغیر ہو تو ریا ہے۔ آپ یہی کام کر رہے ہیں، آپ یہی نماز پڑھ رہے ہیں، یہی عزاداری کر رہے ہیں، اگر نیت خالص نہیں ہے تو ریا ہے۔ دین بغیر نیت کے ریا ہے، بغیر عزم کے کھیل ہے۔ بغیر عزم کے دین نہیں ہوتا۔ عزم کسے کہتے ہیں؟ ایسا ارادہ جس سے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو، یہ نہیں ہو، اس کو عزم نہیں کہتے ہیں۔ میں اول وقت نماز پڑھنے کا عزم کرتا ہوں، اس کے بعد اگر کوئی ڈرامہ ملے تو اول وقت نماز نہیں، کوئی میچ ملے تو اول وقت نماز نہیں، یہ تو عزم نہیں، یہ تو ارادہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو یہ ارادہ ہے اگر کوئی اور کام نہ ہوا تو میں نماز پڑھ لوں گا، یہ اس طرح ہے۔ دیکھیں عزم، ارادہ کیا ہے؟ آپ پر بہت اچھے دن بھی آئے ہیں اور بہت برے دن بھی آئے ہیں، زندگی یہی ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ سارے اچھے دن رہیں، نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے سارے دن برے رہیں، نہیں ہو سکتا۔ اچھے برے دن آتے جاتے رہتے ہیں۔ جس دن آپ بہت خوش ہیں وہ دن بھی آئیں، جس دن آپ بہت زیادہ غمگین ہیں وہ دن بھی آئیں ہیں۔ کسی کا کچھ لٹ گیا، کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا، کسی بچے کا مشکل ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا۔ ان تمام چیزوں میں، تمام خوشی میں بھی، تمام غم میں، ایک چیز آپ نہیں بھولے، کھانا کھانا۔ آپ کبھی بھی نہیں بھولے، نہ اتنے خوش کبھی ہوئے کہ کھانا کھانا بھول جائیں، نہ اتنا غم آیا کبھی کہ کھانا کھانا بھول جائیں۔ اگر بھولتے ہیں تو کیا بھولتے ہیں؟ اول وقت نماز پڑھنا۔ میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں جو نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں، وہ تو یہاں نہیں ہے۔ نہ فقط یہاں نہیں ہے، ان کو ہماری یہ تقریر آن لائن سننے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ یہ ہر کسی کو یہ توفیق کہاں ملتی ہے؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں عزم چاہیے، ہمیں نیت چاہیے۔ یہ دین کا شجر عزم کے بغیر، ارادے کے بغیر، عزم اور ارادہ یعنی ایسا راستہ ہے جہاں سے کوئی اور آپشن نہیں، یہی راستہ ہے صرف۔ اس کے بغیر، عزم اور ارادے کے بغیر دین کا شجر پھل نہیں دیتا۔ ہم جو کہتے ہیں نا ہم دیندار ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا، وجہ یہ ہے، یہ دینداری نہیں ہے، یہ کھیل۔ ابھی اگر پہنچے ہم اور ان آیات کو پیش کریں تو بہت خطرناک ہے۔ ایسے دیندار جو دین کے ساتھ کھیل کرتے ہیں، ان کا انجام بہت برا ہے۔ اگر ہم پہنچے ہم ذکر کرتے، شہیدان کربلا کو پتا تھا کہ وہ امام پر قربان ہوں یا قربان نہ ہوں، امام نہیں بچ سکتے۔ تو مویشم کو پتا تھا، امام نے خود بھی بتا دیا تھا، چراغ گل کر کے بھی بتایا تھا اور الگ الگ کر کے بھی بتایا تھا، جو ان کو بھی کہا تھا تم آزاد ہو، تم چلے جاؤ۔ ان کو بھی پتا تھا کہ ایک دفعہ تو ہوتا ہے نا کہ میری شہادت سے امام کی جان بچ سکتی ہے تو پھر تو میں جان دوں، لیکن میری شہادت سے امام کی جان نہیں بچ سکتی، پھر میں کیوں جان دوں؟ یہ کسی شہید کربلا کے ذہن میں آیا؟ نہیں آیا۔ کہا گیا، امام نے اجازت دی کہ تمہیں اجازت ہے، تم جا سکتے ہو، وہ نہیں گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہداء کربلا کے لیے امام حسین آپشن نہیں تھا، یا امام حسین یا امام حسین کے بغیر زندگی نہیں، ایک ہی راستہ ہے، امام کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں، بلکہ زندگی امام کا قربان ہونا ہے۔ یہ اگر آپ کی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، اگر دین ہمارے لیے ایسا نہ ہو کہ جب چیز چاہا، جو جی چاہا اس پہ تو عمل کر لیں گے، جب جس پہ جی نہیں چاہا تو اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ دین ایسا نہیں ہے۔ دین کے راستے پر جب نکلے تو راہ بازگشت نہیں ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے، کوئی چوراہا نہیں آتا یہ کر لو یا یہ کر لو یا یہ کر لو، نہیں، جو دین کہتا ہے وہی کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم جب
اسماعیل کو قربان کرنے لے گئے تو جب شیطان آیا تو کنکریاں ماری. آپ حج کر کے آئے ہیں, کنکریاں تازہ مار کے آئے ہیں, آگا کی وجہ سے شیطان ہم سے بھی دور دور رہے گا. کیوں ماری کنکری؟ اس لیے کہ عزم ہے. اس عزم میں جہاں پکا ارادہ کرنا ہے اور محبوب سے, خالق سے متصل رہنا ہے, یعنی ولایت ہے, وہاں براءت بھی شرط ہے, کنکریاں بھی مارنی ہیں. وہاں جو بھٹکانے کے لیے آئے گا, راستے سے ہٹانے آئے گا, اس سے براءت ہے, اس پہ لعنت ہے, اسے مارنا ہے. یہ تولا تبرہ عین دین ہے. اور تمام مسلمان تولا بھی کرتے ہیں اور تبرہ بھی کرتے ہیں. اس لیے ہم سے کہتے ہیں شیعہ تولا تبرہ کرتے ہیں یا تبرہ کرتے ہیں, نہیں, سب تبرہ کرتے ہیں. سورہ حق میں سب تبرہ کرتے ہیں. انعمت علیہم سے تولا ہے اور مغضوب علیہم سے تبرہ. جو حج پہ جاتے ہیں صرف آپ نے پتھر مارے, سب نے مارے, سب نے مارے نا. وہ چھوٹے نہیں مارتے, بڑے بڑے پتھر میں مارتے. آپ نے دیکھا وہ جوتے ہی مارتے. ہم بھی پتھر جمع کر رہے تھے تو کچھ بڑے جمع کر رہے تھے, تو منع کر رہے تھے جو جن کو تجربہ تھا. میں نے کہا یار شیطان کو ہی تو مارنا ہے, کیا حرج ہے, بڑے مارو تو چھوٹے مارو. تو وہ ایک پتھر جو دوسرے مار رہے تھے, ابھی تو شیطان بڑا ہو گیا, جب ہم گئے تو شیطان سمارٹ تھا. تو ایک پتھر شیطان کو نہیں لگا, آ کے میرے سر پہ لگا. میں نے کہا شکر ہے یہ بڑا والا نہیں تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عزم کرنا ہے. اذهبا الى فرعون انه لطغى. موسیٰ اور ہارون سے کہا جا رہا ہے فرعون کے پاس جاؤ, کوئی اچھا آدمی نہیں, سرکش ہو گیا. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. اس سے جا کر نرم انداز میں اچھی طرح سے بات کرنی ہے. قول لین لعلہ یتذکر او یخشی. شاید وہ سمجھ جائے, شاید وہ مان جائے. جو فرعون ہے, اللہ کی نگاہ میں فرعون قابل ہدایت ہے. اس سے جا کے بات کرو, اس کو ہدایت کرو, اس کے ساتھ بات بھی نرمی سے کرو, ایسے کرو کہ وہ سن سکے, شاید ہدایت ہو جائے. کون؟ فرعون. یہ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا. چھوڑ دو, کچھ بھی نہ کہو, اگنور کرو. کن کو؟ فرعون کو تو کہہ رہے ہیں کہ بات کرو, فرعون سے تو اچھی طرح بات کرو, ان سے بات بھی نہ کرو اچھی طرح تو دور کی بات, دتکار دو انہیں. ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ. کسے چھوڑ دیں؟ جنہوں نے دین کو لیا ہوا ہے, دیندار لوگوں کو چھوڑ دو. فرعون سے اچھی طرح بات کرو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دینداروں کو چھوڑو, فرعون سے اچھی طرح بات کرو. بھئی ان دینداروں کو کیا مسئلہ ہے, انہیں کیوں چھوڑ دو, کیوں یہ قابل ہدایت نہیں ہے؟ انہوں نے دینداری کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم حیات الدنیا. یہ دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں رکھا. اب ہم کہاں ہیں؟ ہم ابھی تو فرش اعضاء پہ آکام دیتے, لیکن ہمیشہ تو یہاں نہیں ہوتے. ہم نہ خدا نہ کرے ہم فرعون ہیں, لیکن ہم میں سے ہر شخص کا اپنا ایک مصر ہے. فرعون اپنے مصر کے لیے وہ ظلم کر رہا تھا, ہمارے اپنے بھی چھوٹے چھوٹے مصر ہیں. اس کی توضیح میں نہیں دیتا, آپ سب جانتے ہیں. اگر سرکش ہو, حتی انا ربکم الاعلی کہنے والا فرعون قابل ہدایت ہے. یہ جو دینداری میں کھیل تماشا بنائے ہوئے ہے, دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے, مذہبی بنتا ہے, مسجد میں آتا ہے, اول وقت نماز پڑھتا ہے, پھر جھوٹ بولتا ہے.
یہ کھیل تماشا بنا ہے اس نے، یہ دیندار نہیں ہے، یہ دین بازی ہے، یہ دینداری نہیں ہے۔ جو دین باز ہیں وہ قابل ہدایت نہیں ہے۔ ذر الذین، چھوڑ دو انہیں، کس سے؟ رحمت للعالمین سے کریں، ان سے بات ہی نہ کرو۔ یہ بہت خطرناک ہے، یہ ہم سے نزدیک تر ہے۔ فرعون کی نسبت یہ والے لوگ ہمارے نزدیک ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ان سے زیادہ نزدیک ہوں، مجھے یہاں زیادہ خوف آنا چاہیے کہ میں دیندار ہوں یا دین باز ہوں۔ میں نے دین کو بازی بنایا ہوا ہے، بازی بنایا ہوا، کھیل بنایا ہوا، کیا مطلب ہے؟ جب جی چاہتا ہے مانتا ہوں، جب جی چاہتا ہے نہیں مانتا۔ بھائی وہ تو خدا کو نہیں مانتا اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا، تو کیوں نماز نہیں پڑھ رہا؟ یہ خدا نے کہا ہے نہیں کہا ہے، پھر کہا ہے تو کیوں نہیں کرتا؟ بھائی وہ تو خمس کا قائل نہیں ہے، آپ تو قائل ہیں، کیوں نہیں دیتے ہو؟ قرآن میں ایک دفعہ آیا، خدا تجھ سے کتنی دفعہ کہہ رہا ہے؟ دیندار لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا الارمنگ ہے کہ تم دیندار رہو۔ اگر تھوڑا سا بھی دین باز ہو جائیں، باز سمجھ میں آتا ہے نا، بازی سے وہ والا شاہین والا باز نہیں، بازی کھیل وہ کہتے ہیں۔ اگر دین کے ساتھ کھیلنا شروع کیا تو پھر بہت مشکل ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں والد محترم نے ایک جملہ لکھا ہے، ان کی روح کی بلندی کے لیے میں جملہ پڑھ دوں۔ خواہش پرست دین کو اپنی خواہشات کے تابع بنانا چاہتا ہے، اور توحید پرست اپنے آپ کو دین کے تابع بناتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں عزاداری میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ہماری اپنی چیز، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، تم ہوتے کون ہے تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تمہیں کیا اچھا لگتا ہے؟ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں نماز یوں پڑھوں۔ بھائی تم کون ہو کہ تمہیں اچھا لگتا ہے؟ یہ دین تمہارے خواہشات کا تابع نہیں ہے، یہ دین باز ہے۔ دیندار کون ہے؟ جو اللہ کے حکم کا تابع ہو، جو معصومین فرمائیں وہ اس کا تابع ہو۔ قوام الدین العزم، دین کا قوام سمجھتے ہیں الرجال قوامون، آپ خود یہ نا، اس کی اساس کس پہ ہے؟ دین کہاں سے ہم دیندار بنیں گے اور دین باز کی سرحد سے نکل کر دیندار ہو جائیں گے؟ فرق کہاں ہے؟ عزم، العزم قوام الدین العزم۔ آپ دیندار تب ہیں جب آپ کے پاس عزم ہے، فیصلہ کریں اور اس فیصلے پہ ڈٹ جائیں، اس فیصلے سے آپ کو کوئی نہ ہٹا سکتا ہو۔ ہاں کبھی اول وقت نماز پڑھنا میسر نہیں ہے، وقت میں شارع نے اللہ نے خود وسعت دی جہاں میسر نہیں ہے۔ کبھی پانی نہیں ہے، تیمم کا آپشن اللہ نے خود دیا ہوا ہے، آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے۔ دین میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نہ کر سکیں، آپ جو کر سکتے ہیں وہ خدا نے چاہا ہے، اور اس کے لیے آپ کے لیے راستے رکھے ہیں۔ جس کے پاس پانی ہے اس کے لیے تیمم نہیں ہے، جس کے پاس پانی نہیں ہے اس کے لیے وضو نہیں ہے، بہت واضح ہے۔ عزم کیا ہے؟ ان تمام پیغمبروں میں 5 پیغمبر ایسے ہیں جو صاحب کتاب ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ اولو العزم۔ یہ عزم اتنا اہم ہے۔ حضرت آدم بہشت میں حضرت آدم کے بڑے مزے تھے، نہ کوئی حکم تھا، نہ کوئی امر، نہ کوئی نہی۔ اس وقت تکلیف، ویسے ہی آپ بھی جب بحث میں چلے جائیں گے تو آپ بھی آزاد ہیں، آپ کو بھی کوئی امر و نہی نہیں ہے، اور آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا، بس آپ کے چاہنے کی دیر ہوگی، آپ یہاں چاہیں گے وہاں ہو جائے گا جنت میں۔ حضرت آدم بھی جنت میں ہیں، جو کھانا ہے کھاؤ، جہاں جانا ہے جاؤ، جو کرنا ہے کرو، کوئی حکم ہے کوئی حکم نہیں، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں بھی نہیں ہے، صرف ایک نہیں ہے، یہ ایک درخت ہے، اس کے نزدیک میں جانا۔
صرف اتنا ہی ہے نا، بچوں کو سمجھانے کے لیے. بچے سن رہے ہیں؟ آپ کا تو ابھی ڈرائیو نہیں کر سکتے، جو ڈرائیو کر سکتے ہیں وہ بچے. آپ کو گاڑیاں دے دی جائیں، اب میں ان کے نام بھی نہیں لیتا تاکہ مارکیٹنگ نہ ہو، نام آپ لوگ لے آئیں گے. ہر قسم کی گاڑیاں ہیں، آپ سے سب چابیاں بھی آپ کو دے دی کہ آپ نے جو گاڑی چلانی ہے چلاؤ. آ کے سمجھاؤں، ایک کا نام لے لوں. ایک بار صرف یہ آلٹو نہیں چلانی. آپ کے شو روم میں اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، آلٹو بھی کھڑی ہیں، ان سب آلٹو میں سے ایک یہ والی آلٹو نہیں چلانی ہے. بتایا نہیں کیوں؟ خدا اگر سب چیزیں بتا دے نا تو آپ میں سے کوئی ہے ہی نہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو خدا کے حکم کی مخالفت کرے. اطاعت تبھی تو ہے کہ پتہ نہیں ہے. اگر مجھے واقعاً پتہ ہو کہ اس مجلس سے کیا ملتا ہے تو اسلام آباد کا کوئی ایک شہری ایسا نہ ہو جو اس وقت مجلس میں نہ ہو. پتہ نہیں ہے، خدا بتاتا نہیں ہے. آدم کو بھی نہیں بتایا. مثال بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آلٹو بھی گئی کھڑی ہیں، باقی اچھی گاڑیاں بھی کھڑی ہیں، جس کو جو گاڑی آتی کا نام ذہن میں آتا ہے. اس سوشل میڈیا نے آج کل ساری گاڑیاں سب کو دکھائی دی. پہلے ہم جب بچے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا کیا ہوتا ہے. کوئی بھی گاڑی چلا سکتے ہو، یہ ایک آلٹو نہیں چلانی. اور کوئی نہیں ہے کہ بھئی اتنی چیزوں سے خدا نے منع کیا ہوا ہے، سب سے تھک کے ایک نہیں کی مخالفت کر لوں. کوئی اور نہیں بھی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، مجھے امام زمانہ بلند تر صلوات. میرے ساتھ ہیں؟ ایک یہ آلٹو نہیں چلانی، بتایا نہیں ہے کہ کیوں نہیں چلانی. اب دیکھیں شیطان کا کام کتنا سخت ہے. اب اس نے کیا کرنا ہے؟ یہ ساری گاڑیاں کھڑی ہیں، لیمبرگینی کھڑی ہے، فراری کھڑی ہے، BMW، لینڈ کروزر سب کھڑی ہے. اب اس نے حضرت آدم کو آلٹو میں بٹھانا ہے نہیں سخت کام. شیطان نکل لیا، بیٹھ گیا اسی آلٹو میں جس میں کہا تھا نہیں بیٹھنا. اس نے بیٹھ کے کیا تھا، بریک فیل تھا. اس میں بیٹھ کے چلو گے جنت سے نکل کے زمین پہ گر جاؤ گے. باقی ساری گاڑیاں تھی، کیوں حضرت آدم نہیں کر سکے؟ لقد احطنا الی آدم من قبل، ہم نے آدم سے عہد لے لیا کہ لا تقربا هذه الشجرة. ہم نے آدم سے عہد لیا تھا فنسی، لیکن بھول گیا. بھول گیا پھر تو کچھ آ رہا نہیں. بھولے کیوں بھائی؟ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم میں عزم نہیں پایا. خدا نہیں پایا کا مطلب کیا ہے؟ کہ آدم میں عزم نہیں ہے. اس سفر میں، دینداری میں عزم ضروری ہے. عزم کے بغیر آپ اس میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اور عزم کیا ہے؟ یہ جو مشکلات آئیں گی، شیاطین آئیں گے تو آپ کو کنکریاں مارنی ہیں. آپ کو پتا ہو میں نے فیصلہ کیا دین پہ قائم رہنے کا، یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ عزم. رسول خدا سفر پہ تھے، جبرائیل نازل ہوئے. جبرائیل نے کہا کہ آپ کا بیٹا حسین کربلا میں مارا جائے گا. رسول خدا واپس مدینہ تشریف لائے. مدینہ تشریف لا کر منبر پہ ایک طرف امام حسن کو بٹھایا، ایک طرف امام حسین کو بٹھایا اور کہا میرا جبرائیل نے مجھے بتایا کہ میرا یہ حسین مارا جائے گا.
حاز الحسین، حاض الشجرہ، یہاں بھی حاز الحسین، یہ حسین مارا جائے گا، حسین کو شہید کریں گے۔ اصحاب نے رونا شروع کر دیا۔ رسول خدا نے فرمایا صرف روتے رہو گے یا نصرت بھی کرو گے؟ عزم، عزم چاہیے۔ پھر جتنے صحابہ تھے جنہوں نے سنا تھا، جن کو رسول خدا نے دکھایا تھا، جس طرح اللہ نے حاضر شجرہ کہا تھا، یہاں کہا تھا حاضر الحسین، یہ امت اسے شہید کرے گی، تمہاری نصرت چاہیے۔ کتنے نصرت، کتنے آئے؟ خدا ہمیں عزم عنایت کرے۔ اگر آپ عزم چاہتے ہوں تو عزم دینے والے اہل بیت، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ امام حسین آپ کے عاشق ہیں، انہیں آپ سے عشق ہے، یہ گریہ وہ خود آپ کو عطا کرتے ہیں، اور جب آپ گریہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو خرید لیتے ہیں، یہ میرا عزادار ہے، یہ مجھ پہ رونے والا ہے، یہ میرا ہے۔ زہیر ایسے چل رہا تھا کہ امام سے ملاقات نہ ہو، پلاننگ کر رہا تھا کہ نہیں بھائی زندگی اچھی چل رہی ہے، اچھی جاب ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا سب سسٹم چل رہا ہے، ہاں وہاں امام سے ملاقات ہو جائے گی تو مشکل ہو جائے گی۔ آپ پہ بھی یہاں ہے نا، شہر اقتدار میں کچھ ہیں، اچھی جاب چل رہی ہے، ابھی جب تک جاب ہے امام بارگاہوں سے تھوڑا دور رہیں، اچھا ہے۔ جاب کے بعد زندگی رہتی ہے نہیں رہتی معلوم نہیں ہے، امام قبول کرتے ہیں نہیں کرتے معلوم نہیں، ابھی آ جاؤ، آپ بیٹھے ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، بہت کم لوگ۔ اگر صرف اس خوف سے کہ یہ تو شیعہ عزاداری کرتے ہیں اس لیے نہ ہے، عزاداری میں جو رسومات ہیں، ہم عزاداری کرتے ہیں، ہم گریہ کرتے ہیں، ہم ماتمداری کرتے ہیں، اس میں سے آپ کی مرضی ہے، آپ کو جو لگتا ہے وہ کریں، لیکن اصل عزاداری سے اس لیے ڈرتے ہیں، اس لیے پیچھے ہٹ جائیں کہ یہ ہم پھر شیعہ کہلائیں گے یا ہم پہ کوئی الزام لگ جائے گا، کہ رسول کی شفاعت کی امید کیسے لگے گا؟ بچنا چاہ رہا ہے کہ امام سے ملاقات نہ ہو، اچھا ہے میری زندگی اچھی چل رہی ہے، لیکن شکاری کا پیار شکار سے پیار ہوتا ہے تو وہ شکار کے پیچھے جاتا ہے۔ امام نے سفیر بھیجا، سفیر نے جا کر جب دق الباب کیا، اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ زہیر کی بیوی نے کہا بات تو سن لو، امام کو پیغام تو دے دو، منع کر دو، یوں جواب نہ دینا، فرزند رسول کی بات کا جواب نہ دینا اچھا نہیں ہے۔ زہیر چل، شاید راستے میں، روایت میں نہیں، راستے میں وہ جملے سوچ رہا ہوگا کہ میں کیسے منع کروں امام کو، کیا کہوں، کیا میں عذر پیش کروں کہ میں کیوں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ لیکن جب پہنچا، روایت میں کوئی مکالمہ بھی نہیں ہے کہ امام نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا، ہم تک نہیں پہنچا، ہمیں نہیں پتا کچھ کہا بھی یا نہیں کہا، لیکن جیسے ہی زبیر نے امام کے چہرے انور کی زیارت کی، کہا عزم تو صحبت الحسین، میں نے عزم کر لیا ہے، میں نے حسین کے ساتھ رہنا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ ہم اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن زہیر سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ عزم عنایت فرما، ہم بھی یہ عزم کر سکیں۔ عزم نہ، ہم نے عزم کر لیا صحبت الحسین، ہم حسین کو چھوڑ کے کہیں جانے والے نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی دوسری راہ ہے ہی نہیں، کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمیں یہ اختیار ہے، ہاں جنت پہ جانے، جہنم میں جانے، یہ اختیار ہے، لیکن ہمارے لیے اور یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم جہنم میں جائیں۔ ابھی اگر کوئی معصیت کی
محفل ہو رہی یہاں ذکر امام حسین ہو رہا، ہمارے لیے یہ کوئی آپشن تو نہیں ہے نا، یا یہاں جائیں یا وہاں جائیں، نہیں، ہم نے تو یہی آنا ہے۔ خدا ہمیں یہ عزم دے کہ ہم عزادار حسین رہیں، ہماری نسلوں میں یہ عزاداری رہے۔ العزم حزام القوہ، جو قوت ہے، طاقت ہے، وہ اسلحے میں نہیں ہے۔ بزدل کے پاس جتنا بھی اسلحہ ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ابھی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، ابھی پاکستان انڈیا جنگ میں انڈیا کے پاس اسلحہ بھی بہت زیادہ تھا، اس کے پیچھے پوری دنیا بھی تھی، اس کے پیچھے ملعون اسرائیل بھی تھا، سب کچھ تھا۔ پاکستان نے کیوں جیتی یہ جنگ؟ عزم کی وجہ سے۔ عزم چاہیے، جنگیں عزم سے جیتی جاتی ہیں۔ العزم حزام القوہ ومن لا عزم له لا قوت له۔ اگر ارادہ نہیں ہے، آپ اپنا ویٹ لوز نہیں کر سکتے، وہ تو کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ الحمدللہ سارے سمارٹ بیٹھے ہیں، اگر کوئی موٹا ہوتا تو میں نہ کہتا یہ بات، مجھے ابھی تک کوئی نظر نہیں آتا، لیکن یہ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ عزم نہیں ہے۔ شاید آپ میں سے کوئی ڈائبیٹک میری طرح بیٹھا ہو یہاں پہ، آپ چاہیں تو ریورس کر سکتے ہیں۔ کیا چاہیے؟ عزم چاہیے، اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اگر عزم ہو تو یہ ڈائبیٹک ریورس ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو بگ فارما ہے یہ ہمیں یہ تو نہیں بتاتا کہ بھئی یہ ریورس ہو سکتی ہے۔ میرا بھی لیول شوگر لیول زیادہ ہو گیا تھا، ڈاکٹر کو بتایا، اس نے کہا جی آپ کو انسولین لگے گی، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ آپ تھوڑی سی احتیاط کریں، تھوڑی سی ورزش کریں، ریورس ہو جاتا ہے۔ اور بھی تھوڑی سی سائنس ہے، اتنا سمپل نہیں ہے جتنا میں ابھی کہہ رہا ہوں، اتنے دو جملوں سے ریورس نہیں ہوتا، لیکن ایک کلمے سے ریورس ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عزم۔ اگر آپ چاہیں، اگر آپ ارادہ کر لیں تو ہو جاتا ہے۔ آپ اگر ارادہ کرنا چاہیں تو اپنا ویٹ لوز تو کر سکتے ہیں نا، بغیر ارادے کے یہ بھی نہیں کر سکتے۔ المؤمن یفکر، مومن پہلے سوچتا ہے، بغیر سوچے سمجھے آگے نہیں بڑھتا، صاحب بصیرت ہوتا ہے، پھر اعتبار کرتا ہے۔ فَإِذَا ظَهَرَ لَهُ الْأَمْرُ عَزَمَ، وہ پھر عزم کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اللہم اجعل ہمتی فی طاعتک وعزمی علی مرضاتک، میری ہمت تیری اطاعت میں ہو، تیری طاعت میں ہو، اور میرا عزم تیری مرضات میں ہو، تیری رضایت میں ہو۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ آخری حدیث ہدیہ کر رہا ہوں، اور باتیں بہت تھیں، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، تاکہ جو حضرات میٹرو وغیرہ سے آنا جانا چاہتے ہیں یا اگلی مجلس میں پہنچنا چاہتے ہیں وہ لوگ پہنچ سکیں۔ جو آخری حدیث ہدیہ کرنے جا رہا ہوں اس میں دو باتیں ہیں، ایک وفور النیہ اور دوسرا صعود النیہ۔ ایک نیت زیادہ ہو اور دوسرا یہ کہ نیت بلند ہو۔ سب سے پہلے ہم نے کہا نیت ہے، بغیر نیت کے یہ دین کیا ہو جائے گا؟ ریا ہو جائے گا۔ بغیر عزم کے یہ دینداری نہیں ہوگی، دین بازی ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو زیادہ کریں۔ اللہم، صحیفہ سجادیہ کی دعا ہے، اللہم وفر بلطفک نیتی، وفور النیہ، وافر اردو کا لفظ بھی ہے، آپ کے پاس نیت وافر ہونا چاہیے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ اور یہ بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم وفر بلطفک، تیرا خاص لطف چاہیے، تب میں اس منزل پہ پہنچ سکتا ہوں کہ میری نیت کیا ہو جائے؟ وافر ہو جائے، زیادہ ہو جائے۔ ابھی بھی ہم بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن بغیر نیت ہی کر رہے ہیں۔ ہم کیونکہ بغیر نیت ہی کر رہے ہوتے ہیں، وہی کام ہوتا ہے اور وہ عبادت نہیں۔ بہت سے جوان آتے ہیں ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ میں اتنا مصروف ہوں اپنی اسٹڈیز میں، اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں، کہ میں عبادت نہیں کر سکتا۔
مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں عبادت کر سکوں. میں کہا تم کیا کرتے ہو جو عبادت نہیں کر سکتے؟ میں کاروبار کرتا ہوں. وہ عبادت تو ہے. اس کا نیت. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں جو آپ کچھ کر رہے ہیں وہ اور ہے، اور عبادت کے نام پہ آپ نے جمعرات کو یا جمعے کو سنڈے کو کہیں آنا ہے اور وہ عبادت ہے. نہیں، آپ کی ساری زندگی عبادت ہے، آپ کا ہر قدم عبادت ہے، آپ کی ہر سانس عبادت ہے. وہ کیسے ہوگی؟ سب عبادت کیسے ہوگا؟ جب آپ کے ہر عمل کے پیچھے نیت ہو. آپ کا آرام کرنا عبادت ہے، آپ کا تفریح کرنا عبادت ہے. وہ حدیث ہم نے کئی دفعہ پیش کی ہے کہ یہ ٹائم مینجمنٹ کے لیے بہت اچھی حدیث ہے. ابھی میں حدیث پیش نہیں کروں گا کیونکہ یہ رہ جائے گا. 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور اس ٹائم کو آپ کے، اور ان 4 میں سے جو سب سے اچھا ہے، پہلا عبادت ہے. ہاں، سب سے اچھا کس کو کہا؟ تفریح کو. اپنے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. سب سے اچھی عبادت کون سی ہے؟ تفریح. کیوں؟ اس لیے کہ تفریح اچھی کرو گے تو تمہاری عبادت بھی اچھی ہوگی. وفور النیہ، ہر چیز میں نیت ہو. اور ہر چیز سے پہلے نیت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ہر وہ کام جو آپ کر رہے ہیں، اپنے گھر جو روٹی لے کے جا رہے ہیں وہاں بھی اگر نیت ہو کہ میں میرے گھر میں جو 4-5 شیعیان علی ابن ابی طالب رہتے ہیں انہیں میں روٹی کھلا دوں، تو یہ جو آپ سبیل لگاتے ہیں وہی سبیل کا ثواب آپ کے گھر میں ہر روز ہے. یہ جو آپ نیاز دیتے ہیں اس کا ثواب آپ کے گھر میں ہر روز ہے. یہ ادھر دینا بند نہ کر دیجیے گا، ہر روز ہوگا. کیا نیت سے کیا ہوگا؟ میں یہاں پر نیاز دینے کے بعد یہ توقع نہیں رکھوں گا کہ اب مائک سے میرا نام لیا جائے، اب مولانا آ کے میرا شکریہ ادا کریں، لوگ جو جا رہے ہیں وہ سب یہ کہیں کہ واہ واہ اس نے کیا نیاز دی. کیوں؟ میری نیت تو یہ ہے ہی نہیں. اگر ہر عمل سے پہلے نیت ہے تو اس نیت کی وجہ سے وہ عمل خالص ہوتا چلا جائے گا. نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے، اس لیے کہ عمل کو بہتر کرنے والی چیز نیت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیت کرو عمل نہیں کرو، ایسی کوئی نیت ہوتی ہی نہیں ہے. یہ تو عمل نہ کرنے کی نیت ہے نا، کہ میں کہوں میں نیت کروں گا کام نہیں کروں گا. یہ کس چیز کی نیت ہے؟ یہ کام نہ کرنے کی نیت ہے، یہ کرپشن کی نیت ہے. نیت المؤمن خیر من عملہ، اس لیے کہ اس کے عمل کو جو بھی قدر و قیمت ملتی ہے نیت سے ملتی ہے. تو نیت بہتر ہو گیا. اگر آپ ہر کام سے پہلے نیت کریں گے تو ہر کام سے پہلے آپ کو پتا ہوگا یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں. وہی بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم عادت بن جاتی ہے، اس عادت کی بنا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کام کے منافی کام بھی ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. میں نیاز دے رہا ہوں، سبیل لگا رہا ہوں امام کو خوش کرنے کے لیے، ساتھ میں ریا کر رہا ہوں جس سے امام ناراض ہوتے ہیں. دونوں میں ایک ساتھ کیسے کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے پہلے نیت نہیں کی، سوچا نہیں ہے. ایک روٹین ہے، ایک کسٹم ہے، پہلے سے گھر میں ہوتا آ رہا ہے، اس بنیاد پہ میں کرتا جا رہا ہوں اس لیے. لیکن اگر میں ہر عمل سے پہلے نیت کروں، وہ نیت ہر عمل سے پہلے نیت کرنے کی توفیق بھی مجھے کون دے گا؟ میرا رب دے گا. یہ طریقہ مجھے کون سکھائے گا؟ امام زین العابدین علیہ السلام. اللہم وفر بلطفک نیتی ونور بنورک بصیرتی. ابھی ٹائم نہیں میں اس جملے کا بھی اشارہ دوں کیونکہ مجھے اگلے ایک جملے پہ جانا ہے. لیکن اتنا سمجھ لیں یہ ہو سکتا ہے. یہ جو امام مانگ رہے ہیں خدا سے، یہ ہو سکتا ہے تبھی تو مانگ رہے ہیں نا، کہ آپ کی بصیرت نورانی ہو جائے، آپ بنور اللہ دیکھنا شروع کریں. آپ نے کیسے مار دیے تھے رفائل کو؟ کیونکہ آپ نے
اپنی آنکھوں سے نہیں، جدید ٹیکنالوجی سے دیکھنا شروع کر دیا تھا. 200-300 کلومیٹر دور دیکھ کے مار دیا آپ نے. اور اگر آپ بے نور اللہ دیکھنا شروع کر دیں، ہمارے سارے مسائل حل ہیں. سب مسائل کا حل ہے کہ ہمیں صحیح نظر تو آئے نا. اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، مجھے چیزیں ویسے دکھا جیسے ہیں. مجھے شیطان، مجھے دنیا اور طرح سے دکھاتی ہے. یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں، اس میں میری کوئی خیر نہیں ہے، حرام میں میرا کوئی خیر نہیں ہے، حق کو چھوڑنے میں میری کوئی بھلائی نہیں ہے. یہ مجھے صحیح نظر نہیں آتا. اگر مجھے نظر آئے وَاجْعَلْ قَصْدِي إِلَيْكَ، عزم، قصد، اور میرا عزم، جزم، قصد سب کون ہو؟ صرف تو ہو. وَهَمِّي فِيكَ وَارْفَعْ نِيَّتِي، میں یہاں آنا چاہ رہا تھا، اس لیے جملوں کو مختصر شرح. ایک کیا تھا؟ وَفِّرْ بِلُطْفِكَ نِيَّتِي، میری نیت زیادہ ہو، ہر عمل سے پہلے میں نیت کروں. اگر یہ یاد رہ گیا آج کی مجلس میں، اس پورے عشرے میں، تو میں کامیاب ہو گیا. کہ میں ہر کام سے پہلے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ہر کام سے پہلے خود نیت کروں میرے کام صحیح ہو گئے. میں غلط کام کر سکتا ہی نہیں ہوں. میں صحیح کام کو غلط طریقے سے نہیں کر سکتا اگر اس سے پہلے میں نیت کر لوں. اپنے ساتھ تو جھوٹ نہیں بول سکتا. نیت میں کوئی الفاظ نہیں ہے کہ آپ کہ میں نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز پڑھوں. یہ نہیں ہے. میں نیت کرتا ہوں میں بزرگ کا احترام. کچھ نہیں کرو. پتہ ہو کہ یہ احترام میں کیوں کر رہا ہوں، پتہ ہو یہ پانی میں کیوں پلا رہا ہوں. اللہم وفر باللطفک نیتی. دوسرا اس کے بعد کس مرتبے پہنچ گئے؟ وارفع نیتی الی اعلی المراتب. ہر کام سے پہلے نیت ہونی چاہیے، لیکن نیت تا نیت بڑا فرق ہے. نیتوں میں بہت فرق ہے. میری نیت کو پھر بلند کر دے، بالا کر دے، ایسی نیت کر دے جیسی نیت کسی نے نہ کی ہو. مانگ سکتے ہیں آپ، یہ خدا سے مانگنے میں کوئی حد نہیں ہے. یہ نہ سوچیں کہ میں کہاں. آپ مانگتے ہیں اور مرحومین کے لیے مزید مانگیں کہ آپ کو اور آپ کے مرحومین کو جوار معصومین عطا ہو. اب یہ جوار معصومین کتنے مرحومین کو مل سکتا ہے؟ اتنے مرحوم ہیں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں. ان سب کی دعا ہے کہ جوار معصومین ملے. تو جوار معصومین کتنوں کو مل سکتا ہے؟ کتنوں کو ملے گا؟ 8-10 گھر ہی ہوں گے نا. امیر المومنین گھر کے اطراف میں کتنے گھر آ جائیں گے؟ 10 20 30 40 50 100 200. یہ اربوں لوگوں کو کیسے ملے گا جوار معصومین؟ جی کچھ تو ملتا ہوگا. یہی دعا قبول نہیں ہوتی ہو. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کبھی بیچ میں گئے وہاں ریت کے جو وائٹ سینڈ اور پلان سینڈ جو بھی ہوتی ہے اس کو دیکھا ہے. کتنے سینڈ، کتنے ریت کے ذرے سمندر کے جوار میں ہیں. کتنے ذرے ہیں؟ کھربوں ذرے ہیں سمندر کے جوار میں ہیں. یہ سمندر تو بہت کم ہے. یہ سمندر اگر فضائل علی لکھے خشک ہو جائے گا، فضائل علی تمام نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے ہمارا کس سے ہمارا تمسک ہے، کس سے ہماری ولایت ہے، کس سے ہماری محبت ہے، جانتے نہیں. وارفع نیتی الی اعلی مراتب الرضا والود. مراتب میں بھی کس کے؟ رضا اور محبت. یہ خود ایک داستان ہے. والفناء فیک، میری نیت میں پھر میں خود نہ ہوں. پہلی مجلس میں کہا تھا دوسری میں. پھر فنا فی اللہ ہونا ہے، پھر فنا فی الحسین ہونا ہے.